اس واسطے میں کیا کرنا رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمان اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر اللہ کو کیوں ڈرنا ہے او خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر تیرا رہبر پاک نبی اس دی ذات پہچانیا کر تیرا خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر تیرا رہبر پاک نبی اس دی ذات پہچانیا کر رب دے در نو چھڈ کے سر نو گھبراتے نہ جھکایا کر رب دے در نو چھڈ کے بندیا سر نو گھبراتے نہ دریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر آؤ میرے دلوں میں عرض کر رہا سام کہ رمضان کے مہینے میں سانوں سکھایا اللہ کو ڈرنا سکھایا اللہ جی اس کو آگے سے کوئی چیز سکھیے اللہ فرمانے نے بندے سکھن سے بڑا کچھ ہے اگر تسی سکھنا چاہو میں کہنا چاہوں ایک منجا دے رہن والے ہو تینوں قرآن نے سکھایا ہے کہ تو جناب رمضان کے مہینے اندر فجر کی اذان تو کدے ایک گھنٹہ پہلے کدے آدھا گھنٹہ پہلے کدے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ کے جناب اپنی عبادت کیتا کرتا سے اللہ دے سامنے نفل پڑھیا کرتا سے اللہ کا نام لے کے کما کبیرو توجہ میرے ور کریا جے باتاں بڑیاں سمجھن والیاں نے عمل کرن والیاں نے جویں رمضان دے مہینے دے اندر تو جناب صبح دے ویلے اٹھ کے تے آ کے رب دے سامنے سجدے کردا سے اودوں جے فجر دا ٹائم نہیں شروع ہویا اودوں جے فجر دی اذان نہیں ہوئی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے پہلا اٹھ کے اپنے رب دے اگے رویا کردا سے سجدہ کیتا کردا سے اپنے ٹکڑے رب نو سنایا کردا سے اور پھر جناب نماز ہوندی سی پھر نماز پڑھن تو بعد اپنے گھر دے اندر جا کے کئی بندے سوندے بھی نہیں نے اپنے کاروبار پہ نکل جاندے سارا دن محنت مزدوری کر دے اپنے بچیاں کا رزق اکٹھا کر دے شام کو آ کے تراویح پڑھیا کر دے لیکن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا رات تہجد پڑھیے نفل پڑھے نے اللہ کی عبادت کیتی ہے اس کے باوجود انہیں فجر با جماعت نماز پڑھی ہے انہوں کوئی تھکاوٹ نہیں انہوں کوئی پریشانی نہیں اے جناب اپنے دکھ درد رب دے سامنے ہے صبح اذان تو پہلے رب جو گیا اللہ پاک نے دی فجر کے نفل پڑھنے ہیں فجر تو پہلے تہجد کے نفل پڑھنے ہیں اتنے پسند آئے اللہ پاک نے سارے دن دے کام آسان کر دیتے ہیں سبحان دے کل نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے ایتا سن سن کے قرآن دیا وبران کا ماہ رمضان دیا ایت رحمت والا مہینہ دے نالے بخش شدائے خزینہ دے اوہ ایت رحمت والا مہینہ دے نالے بخش شدائے خزینہ دے رتا آگیاں رب نو مناون دیا وبران کا ماہ رمضان دیا وبرکتاں ماہ رمضان دیا وبران
کیا زندگیاں نے انسان دیاں، کیا زندگیاں نے اس انسان دیاں، مبرون کا ماہ رمضان دیاں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی برتری بڑھائی اللہ رب رحمان واسطے جو تمام جہان کا خالق و مالک ہے، رازق و داتا دستگیر و اعظم ہے۔ مختصر حمد و ثنا و بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے خاص۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردے کے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس رب نے سانو پسند کردیا ہویا اپنے گھر دے اندر بلایا ہے اور سانو جمعۃ المبارک ادا کرنے توفیق فرمائی۔ دعا ہے اللہ مالک جو بھی میں بیان کراں تسی سماعت کرو، اللہ مالک سانو سارے نو او دے اتے پورا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان موضوع رمضان المبارک دے مہینے نے سانو کی سکھایا ہے، یا پھر رمضان المبارک دے مہینے تو اسی کی حاصل کیتا ہے، کی سکھیا ہے۔ اے میرا ہے آج دا موضوع سمجھ آ گیا نا؟ رمضان دے مہینے کو اسی کی سکھیا ہے، اے دے بارے آج گل بات ہوئے گی۔ اگر اسی رمضان دے مہینے تو کچھ نہ کچھ سکھیا، کچھ حاصل کیتا ہے، تو پھر یقیناً اسی رمضان دے مہینے دے آن دا مول پایا ہے، پھر اسی دی مہمان نوازی کی تھی، پھر واقعی ہی اسی انہوں رب دا مہمان سمجھنے ہویا ان کی قدر کی تھی۔ اگر اسی رمضان دے مہینے تو کچھ سیکھ نہیں سکے، رمضان دے مہینے دے اندر اپنے آپ نو اسی بدل نہیں سکے، تو پھر میرے محترم بھائیو یاد رکھنا اسی رب دے مہمان دی قدر نہیں کی تھی، او دا جڑا ساڑھے اوپر حق سی اسی او حق ادا نہیں کیتا۔ حضرات آئیے اللہ پاک دا قرآن سنان تو پہلے میں عرض کراں کہ جناب دنیا دے اتے انسان دے نال بہت ساری نعمتاں، بہت ساری چیزاں اللہ پاک نے بنائیاں ہیں۔ انہاں چیزاں دے وچوں تیرے میرے گھر دے اندر موٹر سائیکل کھڑی ہے، تیرے میرے گھر دے اندر کار کھڑی ہے، تیرے میرے گھر دے اندر کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور کھڑی ہے، اور اس گاڑی نو چلانے ہیں، استعمال کرنے ہیں، اور پھر اس گاڑی نو استعمال کرنے ہیں ایک ماہ تو بعد یا پھر 2 ماہ تو بعد سانو یاد آتا ہے کہ اسی اس گاڑی نو اگر مزید چلانا ہے، اگر مزید یہ تو فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر اسی اس گاڑی دی ٹیوننگ کروا لئیے، پھر اسی اس موٹر سائیکل دی سروس کروا لئیے تاکہ مینوں یہ اگے جا کے پریشان نہ کرے۔ حضرات جس طرح ساڑھے گھراں دے اندر کھڑی گاڑی نو موٹر سائیکل نو مہینے تو بعد ٹیوننگ کی ضرورت پہنی ہے، سروس کی ضرورت پہنی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے انسان دی سروس واسطے، اس انسان دی ٹیوننگ واسطے 12 مہینیاں دے وچوں ایک مہینہ خاص کر دیا۔ 12 مہینیاں دے وچوں کتنے مہینے؟ ایک مہینہ تیری میری ٹیوننگ واسطے، تیری میری سروس واسطے عرش والے رب نے مقرر کیتا ہے تاکہ اس مہینے دے اندر اسی ٹیوننگ کریے، کچھ نہ کچھ سیکھیے،
کچھ نہ کچھ حاصل کریے تاکہ جڑے باقی 12 مہینے نے نا انہاں 12 مہینیاں دے اندر اسی صحیح معنی اندر اپنے رب نو راضی کر سکیے 12-11 مہینیاں دے اندر اسی اپنے رب دے جڑے ساڈے تے حقوق نے وہ ادا کر سکیے حضرات سانو ٹریننگ کی ملی اس مہینے تو آج انشاءاللہ دے بارے گفتگو کرنی ہے مینوں اگے بھی امید ہے الحمدللہ آج بھی مینوں امید ہے کہ تسی توجہ دے نال سنو گے بھی اور جو میں بیان کر رہا ہوں تو یاد بھی رکھو گے اور سنا کے انشاءاللہ کے لوگوں تک بھی پہنچاؤ گے انشاءاللہ پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنی چیزاں ایک امام صاحب انہوں نے جناب لکھی ایک چیز کہ جدوں انسان رمضان کا مہینہ آندا ہے تے انہوں جس طرح گزاردا ہے جویں جویں رمضان دے مہینے اندر دن پورے کردا ہے پھر باقی مہینے دے اندر بھی او دے دن اوویں گزردے نے یعنی اگر رمضان کا مہینہ نے اللہ کی عبادت کر کے گزاریا ہے تے باقی 11 مہینیاں دے اندر بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے گا اگر رمضان کا مہینہ انہیں اللہ کی عبادت کر کے نہیں بلکہ رب کی نافرمانی کر کے گزاریا ہے فرمایا پھر یاد رکھو وہ دے باقی 11 مہینے بھی رب کی نافرمانی ہے اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے تھے کہ جڑا بندہ رمضان کے جان تو بعد رمضان مکمل ہو جان تو بعد عبادت کرتا رہے انہوں سجدے کی توفیق ملتی رہے تے سمجھ لوے کہ اللہ پاک نے اس انسان دے روزیاں نو قبول فرما لے اودیاں تراویحاں نو اودی تلاوت قرآن پاک نو رب نے کی کر لیا بولو قبول فرما لیا اگر رمضان دے جان تو بعد باقی مہینیاں دے اندر اے روزے دار اے رمضان دے اندر مسجد آ کے عبادت کرنے والا باقی مہینیاں دے اندر اے مسجد دے اندر نہ آئے اللہ کی عبادت نہ کرے تے سمجھ لو کہ اس بندے کی عبادت کو رب نے قبول نہیں تو اس واسطے میرے بھائیو اللہ پاک نے سانو کی حکم دیتا ہے کہ رمضان چلا جاوے یہ تو کی سبق حاصل کرنا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں اپنے امتیاں نو اعلان کرو انہاں دی اصلاح کرو انہاں نو تبلیغ کرو اللہ جی کیویں دی تبلیغ کرنی ہے فرمایا انہاں لوگاں نو دسو کہ صرف اسی ایک مہینے واسطے دین اسلام کو نازل نہیں کیتا اسی صرف ایک مہینے واسطے اس قرآن کو نازل نہیں کیتا اسی صرف ایک مہینے دیاں نمازاں تواڈے اوتے فرض نہیں کیتیاں اسی صرف ایک مہینے دا صدقہ تواڈے اوتے فرض نہیں کیتا بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی جی انہاں نوں دس دیو کہ ایک مہینہ نہیں بلکہ 12 دے 12 مہینے تسی میریاں ساریاں عبادتاں کرنیاں نے کسے نوں چھڈنا کوئی نہیں یہ فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہ پاک فرماتے ہیں آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے توجہ میرے وال توجہ کرنے اگر تسی ایمان والے ہو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو اللہ جی میں بھی مخاطب میرے مقتدی بھی مخاطب اللہ جی کی عرض کی حکم کرنا چاہتے ہو فرمایا ادخلوا اے لوگو داخل ہو جاؤ اللہ جی کس چیز کے اندر داخل ہو جائیے فرمایا فی السلم لوگو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ جی کہنے کو داخل ہو جائیے ایک ماں واسطے 2 ماہ واسطے 5 ماہ واسطے اللہ فرماتے ہیں نہیں کافن لوگو اسلام کے اندر داخل ہونے تے پورے داخل ہو جانا ہے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تے پورے داخل ہونا ہے کسی شاید کی کمی نہیں کرنی لوگوں اے اللہ پاک دے قرآن نے کیا دیتا دوسرا حکم والا تتبعوا خطوات الشیطان اے لوگوں اے ویکھیا جے کہ رب دے حکم نو پورے کرتے شیطان دی پیروی
نہ کرن لگ جایا جے شیطان دے بیلی نہ بن جایا جے شیطان دے آکے لگن والے نہ بن جایا جے شیطان دے نال یاریاں لاؤن والے نہ بن جایا جے اے نہ آکھیا جے اج رمضان دا مہینہ ختم ہو گیا ادھر شوال دا چاند نظر آیا ادھر شیطان دیاں ہاتھ کڑیاں کھلیاں ادھر شیطان نو آزادی ملی ادھر تو تے میں مسجد تو نکل کے اس شیطان کو ویلکم کریے اس شیطان کا جناب سے استقبال کریے استقبال کے میں اسی جناب سر پہ ٹوپی رکھے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا کسی نے رمضان کے مہینے شروع ہونے اپنے سر پہ رومال رکھے کسی نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے اپنے ہاتھ کے اندر تسبیح پکڑے میں کیا یار نہ بدلاؤ کس واسطے آخر ایک ٹوپی رومال کے تسبیح کس واسطے کہتا ہے جکاری سب رمضان کا مہینہ آ گیا شیطان بننے گئے شیطان اللہ نے جھگڑ دیتا ہے اس واسطے میں مسجد اندر آ گیا ہاں لیکن میں پوچھنا چاہنا ادھر رمضان کا چند نظر آیا تو یہ ساری چیزاں پکڑ لیا ادھر رمضان کا مہینہ ختم ہویا شوال کا چند نظر آیا ادھر رومال پہ آئے ادھر تیرے سر دی ٹوپی پہ وہ جناب تصویروں کسی میز کے نال رکھ دیتا ہے میں کیا یار ہونے کی بڑے نا ادھر شیطان آ گیا اور شیطان میں نمازہ نہیں پڑھن دیتا اور شیطان میں قرآن نہیں پڑھن دیتا اور شیطان میں ذکر اذکار نہیں کرن دیتا شیطان میں تجھے واسطے نہیں آن دیتا میں کیا میرا یہ شیطان کا کوئی قصور نہیں ایک قصور سارا تیرا ہے تجھے میں مسجد وچوں نکلے تو شیطان کا استقبال کرنا شروع کر دیتا ہے اگر تیری مسجد کے اندر آنا صرف اور صرف رمضان تک سے تے پھر سمجھ لے تو مسجد آ گیا شیطان جھگڑے آ گیا اور شیطان کو آزادی ملی جویں کسی بدمعاش بندے کو جناب پولیس پکڑ کے لے جائے اور جیل کے اندر بند کر دیتا جائے ادھر وہ دے منن والے وہ دے قریبی سارے جناب لوگ جانتے چھپ جانتے کوئی کتے چلا جاتا کوئی کتے چلا جاتا لیکن جویں یہ بدمعاش بندہ جیل جو رہا ہو کے باہر آندا ہے ایک ایک کر کے نال رلتے جاتے ہیں اگر میرا تو مسجد چھوڑ دیتے اگر تو قرآن چھوڑ دیتا ہے تو پھر سمجھ لے اس بدمعاش آدمی دی طرح تو بھی اندے چیلیاں دی طرح اپنے شیطان آن دے نال اودے نال مل گئے ہیں تے رب نوں ناراض کر لیا ہے حضرات عبادت صرف رمضان اندر نہیں اگر صرف رمضان اندر ہے تو پھر سمجھ لے شیطان نے تیری جان نہیں چھٹی اس واسطے پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ اللہ جی اسی پورے دے پورے داخل ہو گئے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اسی شیطان دے آگے بھی نہیں لگے اللہ جی سب سمجھ نہیں آئی اسی شیطان کو بچنا کس واسطے فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اے لوگو اس واسطے بچنا ہے کہ شیطان تھوڑا کھلم کھلا دشمن ہے کھلم کھلا دشمن ہے وہ تیرے تے وار کرتا ہے تینوں پتہ بھی نہیں آئیے اللہ جے اسی رمضان تو کی سکھیا ہے اسی رمضان تو کی حاصل کیتا ہے اللہ پاک فرماتے لوگو رمضان نے تو انہیں سکھایا ہے یا میں نو سمجھ آئیے رمضان نے تیری میری اصلاح کی تھی لوگو رمضان آیا پہلی ذمہ داری کی ہے تسی جناب رمضان تو بعد اللہ کو ڈر جانا ہے رمضان دے وچ بھی اللہ کو ڈر جانا ہے اللہ جے کیویں ڈرنا ہے فرمایا جے رمضان دے مہینے وچ ڈردا سے اللہ جے رمضان دے مہینے وچ کیویں انسان ڈردا ہے فرمایا جے تو روزہ رکھ لینا ہے پھر گناہ چھڑ دینا ہے زناکاری چھوڑ دینا ہے چوریاں ڈاکے چھوڑ دینا ہے کسی دا حق مارنا چھوڑ دینا ہے کسی مظلوم تے ظلم کرنا چھوڑ دینا ہے کسی دے جناب پیسے تے قبضہ کرنا چھوڑ دینا ہے یعنی یہ ساری چیزاں چھوڑ دینا ہے اگر رمضان اندر تے رمضان دا مہینہ تینوں یہ سبق دے کے جا رہے ہیں جو ایک مہینے پرہیز کیتا ہے میں باقی مہینے اندر بھی پرہیز کرنا ہے باقی مہینے اندر بھی پرہیز کرنا ہے تو میں پوچھا آج بندہ رہنا ہو میں نے دسو بھی ایک بندہ دھوکا فراڈ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے لوگوں کا حق مارتا ہے
ساری چیزاں روزے میں چھڑ دینا آخر کس واسطے چھڑ دینا کس وجہ اللہ کا ڈر دی وجہ سے چھڑتا اس وجہ کا نام کہ یار میرا روزہ اللہ نے قبول نہیں کرنا تے جیڑا رب روزہ دے وچ موجود ہے کہ گل 11 مہینے موجود نہیں ہوندا نا اللہ پاک فرماتے ہیں تیری ٹریننگ نے تینوں دسیا ہے کہ جویں روزہ رکھ کے برے کاماں نوں چھوڑ دیتا ایویں باقی مہینیاں دے اندر بھی اللہ تو ڈردا ہے باقی گناہاں نوں چھوڑ تقوی ہے اللہ کی اسی تیرے کو ڈرنا ہے کتنا کو ڈرنا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگو اللہ تو ڈر جاؤ اللہ کتنا ڈر جائیے فرمایا حق تقاتے لوگو اج ڈرو جے رب تو ڈرن دا حق ہے میں عرض کرنا چاہنا لوگو اسی کیویں اللہ کو ڈرنا چاہیے کتنا کو ڈرنا چاہیے میں مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا اللہ جی میں کو کسی کو کام لگ جائے کسی کو نوکری لگ جائے پھر جناب تیری ذمہ داری لگ جائے کہ تو 8 بجے تو لے کے صبح 8 بجے تک ڈیوٹی کرنی ہے اور جناب نالے تو ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈیوٹی کے دوران تو کوئی گل بات نہیں کرتا کسی نال یعنی اپنا کام نہیں چھوڑتا اپنا کام چھوڑ کے جا کے ویلا نہیں بیٹھتا اس واسطے کہ یار مالک نے مجھے تنخواہ دینی ہے اس مالک نے مجھے پیسے دینے ہیں اگر میں چوری کیتی اگر میں ٹائم ضائع کیتا میرا مالک میرے ناراض ہو جائے گا مالک نے ڈر دی وجہ تو 8 تک ڈیوٹی کرنا ہے 10 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے وہ دے وچ بے ایمانی نہیں کردا اور میرا پیرا او تے تیرا پیسے دا مالک ہے جس رب نے تینوں بے حساب نعمتاں دے دتیاں جس رب نے بے شمار تینوں عطاواں کر دتیاں لیکن وہ رب تینوں کہے کہ میرے تو ڈر جا پھر تو کیویں ڈرنا ہے اتنا گناہ کیتے جانا ہے کوئی اللہ معاف کر دے گا شراباں پیتے جانا ہے کوئی اللہ معاف کر دے گا اس واسطے میرا انج تا ڈرنا نہیں حق کا تقاتے انج ڈرنا ہے جے رمضان دے مہینے وچ ڈرنا ہے اللہ فرماتے کہ انج نہ ہوے ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ تم میرے تو ڈرے نہ تو میرا ڈر اپنے دل اندر بٹھا لینا تینوں موت آ جائے کل میرے سامنے کھڑا کیتا جائے تیرے کو حساب نہ دیتا جائے میرے سامنے کھڑا کیتا جائے تینوں تیرے عملاں دے بارے پوچھا جائے تیرے کو جواب ہی نہ بن پائے فرمایا اس واسطے لوگ مرن تو پہلے پہلے اپنے عرش والے رب تو ڈرنا شروع کر دیو مرن تو پہلے پہلے کی کرو اللہ کو ڈرنا شروع کر دیو اللہ اکبر کبیرہ حضرات اللہ کو ڈرنا چاہیے کسی اور کو ڈرنا نہیں چاہیے اس واسطے میں کیا کرنا رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر اللہ کو کیوں ڈرنا ہے او خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر تیرا رہبر پاک نبی اس دی ذات پہچانیا کر تیرا خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر تیرا رہبر پاک نبی اس دی ذات پہچانیا کر رب دے در نو چھڈ کے سر نو گھبراتے نہ جھکایا کر رب دے در نو چھڈ کے بندیا سر نو گھبراتے نہ دریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر آؤ میرے دلوں میں عرض کر رہا سام کہ
کے سکھین اللہ فرمانے بندے سکھن سے بڑا کچھ ہے اگر تسی سکھنا چاہو میں کہنا چاہوں ایک منجا دے رہن والے ہو تینو قرآن نے سکھایا ہے کہ تو جناب رمضان دے مہینے اندر فجر کی اذان تو کدے ایک گھنٹہ پہلے کدے آدھا گھنٹہ پہلے کدے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ کے جناب اپنی عبادت کیتا کرتا سے اللہ دے سامنے نفل پڑھیا کرتا سے اللہ کا نام لے کے کما کبیرو توجہ میرے ول کریا جے باتاں بڑیاں سمجھن والیاں نے عمل کرن والیاں نے جویں رمضان دے مہینے دے اندر تو جناب صبح دے ویلے اٹھ کے تے آ کے رب دے سامنے سجدے کردا سے اودوں جے فجر دا ٹائم نہیں شروع ہویا اودوں جے فجر دی اذان نہیں ہوئی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے پہلا اٹھ کے اپنے رب دے اگے رویا کردا سے سجدہ کیتا کردا سے اپنے دکھڑے رب نوں سنایا کردا سے اور پھر جناب نماز ہوندی سی پھر نماز پڑھن تو بعد اپنے گھر دے اندر جا کے کئی بندے سوندے بھی نہیں نے اپنے کاروبار پہ نکل جاندے سارا دن محنت مزدوری کر دے اپنے بچیاں دا رزق اکٹھا کر دے شام کو آ کے تراویحاں پڑھیا کر دے لیکن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا رات تہجد پڑھیے نفل پڑھے نے اللہ کی عبادت کیتی ہے اس کے باوجود انہیں فجر با جماعت نماز پڑھی ہے انہوں کوئی تھکاوٹ نہیں انہوں کوئی پریشانی نہیں اے جناب اپنے دکھ درد رب دے سامنے ہے صبح اذان تو پہلے رکھ چکے ہیں اللہ پاک نے دی فجر کے نفل پڑھنے ہیں فجر تو پہلے تہجد کے نفل پڑھنے ہیں اتنے پسند آئے اللہ پاک نے دے سارے دن دے کام آسان کر دیتے ہیں سبحان یہ بھی اللہ نہیں سیری کرنے واسطے فجر تو پہلے اٹھتے جائے کہ بعد ہے بچہ میرے والا ہے پہلے اٹھتے ہو کہ بعد ہے پہلے اٹھتے ہو نا میں عرض کرنا چاہنا اگر رمضان دے مہینے اندر پہلے اٹھ کے نفل پڑھ سکتے ہو تے باقی 11 مہینے دے اندر تسی نفل کیوں نہیں پڑھ سکتے رب دے سامنے سجدہ کیوں نہیں کر سکتے رمضان دے مہینے نے سکھایا ہے جویں پہلے اٹھ کے نفل پڑھدا سے ایویں بعد اندر بھی رمضان تو بعد اٹھ کے نفل پڑھ کے رب دے سامنے رویا کر اگر رمضان دے مہینے اندر تیرا رب تیرے کام آسان کر دیندا ہے تیرے تہجد پڑھن دی وجہ تو تیرے نفل پڑھن دی وجہ تو تے یقین کر جا میں نبی پاک دے منبر تے کھڑا ہاں میں گزارش کرنا لوگو دوسرے دن اندر تہجد تسی شروع کر دے گو تھوڑے کماں نوں آسان کرنا عرش والا رب شروع کر دے گا رمضان دے مہینے نے سکھایا ہے تہجد پڑھیا کرو اینوں چھڈیا نہ کرو حضرات تہجد پڑھیے ملے گا کہ نبی پاک نے فرمایا لوگو ساری عبادتاں فرض عبادتاں نالوں بعد اگر اللہ پاک نو کوئی عبادت پسند ہے تہجد دے ٹائم دی عبادت پسند ہے تہجد دا ٹائم رب نو بڑا ہی پسند ہے وہ اللہ کہتا ہے آجا کر گلا گلا آپ دوویں گلاں کریا کریں تو مینوں اپنے دکھ دس میں تیرے دکھ دور کرا تو مینوں اپنی بیماریاں دس میں تیریاں بیماریاں دور کراں تو مینوں کہے اللہ میرے کول اولاد نہیں فرمایا میں تینوں اولاد عطا کر تو کہے اللہ مینوں رشتہ دار پریشان کر دے اللہ کہے میں تیرے رشتہ دار نوں ہدایت نصیب فرما اللہ فرماتے گلاں تے کرنا جویں جناب ناطا دفتر جائیے تے بدل لین لگی ہوندی ہے اوتھے جا کے بندے دے ذہن وچ کوئی گل آندی ہے تے سامنے آ جاندا تے پھر فائدہ ہونا سی ٹائم نال آ جاندا تے کی ہونا سی فائدہ ہونا سی پہلے نمبر آ جانا سی میں بھی گزارش کرنا میرا اگر فجر تو پہلے آ جانا سارا دن سوکھا لنگ جاتا رمضان نے مہینے نے سکھایا ہے اس واسطے اپنی روٹین خراب نہ کریا جے رمضان کے مہینے تو سکھ لیا ہویا باقی مہینے اندر بھی اپنی تہجد جاری رکھیا جے آج تیسری تے چوتھی گل میں عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ رمضان کے مہینے تو فائدے اٹھایا کرو رمضان کے مہینے دیا برکتاں کیویں رمضان کے مہینے دے فائدے کیویں نے میں عرض کرنا چاہنا ہن رمضان لگ جائے گا کدے میں لیٹ ہوواں گا کدے تسی لیٹ آؤ گے فجر دے ٹائم کدے ظہر دے ٹائم میں لیٹ کدے تسی لیٹ یعنی ساڈیاں نمازاں بھی لیٹ ہو جان گیاں
تلاوت بھی لیٹ ہو جائے گی ساری عبادت وچوں ادھی عبادت رہ جائے گی میں عرض کرنا چاہتا لوگ رمضان دیا برکتاں نے ہن ماشاءاللہ زیادہ تو زیادہ بندے کوشش کرتے ہیں کہ میں فجر پڑھنی ہے تے با جماعت پڑھنی ہے پڑھتے ہو نا ماشاءاللہ جڑا اس مہینے میں نہیں پڑھتا وہ پھر یارہ چ نہیں پڑھتا برکتاں رمضان دیا رمضان نے سکھایا فجر جماعت نہ پڑھیا کر اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرما دے گا اور برکتاں کتنی نے بولو تے صحیح رمضان دی رمضان اج ساڈے کولوں رخصت ہو رہا ہے رحمتاں مک جان گیا ایمان والے دی اکھاں کھل بیٹھ ایمان والے تڑپ جان گے لیکن جس طرح رکھے نہیں وہ خوش ہوں گے خوشی بھی اچھی بات ہے عید کی خوشی ہونی چاہیے لیکن رمضان دے مہینے دا دکھ بھی تے نال نہ جائے رمضان دی رحمتاں جا رہی ہیں تے جڑا ٹائم رہ گیا فائدہ اٹھانا چاہیے تے رمضان سانو پیغام دے کے جا رہا ہے سننا چاہو گے انشاءاللہ کی پیغام دے کے جا رہا ہے رمضان کہتا ہے پئیاں جان دیاں ہیں بہاراں تو مجھے آیا رمضان انہوں کہہ رہا ہے جڑا روزیاں وچ بھی مسیتے نہیں پڑھیا اوے پئیاں جان دیاں ہن بہاراں تو اجے آیا نہیں تو حج آیا نہیں رمضان میں لایا پکاراں تو اجے آیا نہیں تو حج آیا نہیں سال سال پچھوں رب دے پرونے پھر آنا ہے لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے ہن آخر واراں تو اجے آیا نہیں تو گج آیا نہیں رمضان میں لایا پکارا تو اجے آیا کاری صاحب آخری تراویاں تے آئے نے اتکافیاں نے ہن تم مسیتے ڈیرے لائے نے اتکافیاں نے ہن تم مسیتے ڈیرے لائے نے تینوں کے ہن پئیاں مارا تو مجھے آیا نہیں تو حج آیا نہیں نبی پاک نے فرمایا لوگ رمضان دا مہینہ دونوں کو سکھا کے جا رہے ہیں رمضان دا مہینہ دونوں کو سبق دے کے جا رہے ہیں تے تو فائدے اٹھا لو آئیے لوگوں میں عرض کرنا چاہنا رمضان دے مہینے نے سانو سکھایا جدو سحری دا وقت میں ماشاءاللہ بڑے گھراں وچوں میں دیکھیا کسے گھروں 2 روٹیاں تے سالن نال آ رہا ہے کسے دے گھروں 3 روٹیاں تے سالن تے دہی نال آ رہا ہے کسے دے گھروں زیادہ بھی آ رہے ہیں رات میں دیکھیا ماڑے ماڑے بندے محنت مزدوری کرنے والے بندے کوشش کرتے ہیں کہ یار اسی 1-2 بندیاں نو افطاری کروائیے 1-2 بندیاں نو سحری کروائیے یعنی اپنے کھانے دے وچوں اپنے پیسے دے وچوں اپنی روزی روٹی دے وچوں اسی رمضان دے مہینے تو سکھیا کہ دوجیاں نو کھلائیے تے ساڈے کھانے اندر کمی نہیں آندے سکھیا نا جی اگر اپنے کھانے وچوں دوجیاں نو دئیے تے کمی نہیں آندی میرے میران دے اگر رمضان دے مہینے اندر دوسرے نو سحری کروایا تیرے بچے بھوکے نہیں مردے دوسرے نو افطاری کرایا تیرے بچیاں دے روٹی دا کسے دا ناما نہیں ہوندا تیرے رزق اندر کمی نہیں ہوندی رمضان دے مہینے اندر رمضان تے نو سبق دے کے جا رہے لوگوں باقی مہینے اندر بھی اگر کسے غریب نو کھانا کھلاوے باقی مہینے اندر بھی کسے دی خدمت کرے باقی مہینے دے اندر بھی کسے دی دعوت کرے کسے نو کھانا کھلا دے یقین کر لے تیرے روزی اندر تیرے رزق اندر کسے قسم دی کوئی کمی نہیں آوے گی کسے قسم دی کوئی کمی نہیں آئے گی کیویں نہیں آئے گی جی اگر تم اللہ کو راضی کرنے واسطے کھلایا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
پاک اعلان کرتا لوگوں جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے کسے غریب نو کھانا کھلاندا ہے او کوئی غریب ہوے کوئی مسکین ہوے کوئی یتیم ہوے کوئی قیدی ہوے جڑا بھی بندہ انہاں دے وچوں کسے نو کھانا کھلاندا ہے انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا قرآن پاک اعلان کردا ہے جڑے سحری کرواندے افطاری کرواندے جڑے مسکیناں نو کھانا کھلاون جڑے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ کے روٹی کھلاون جڑے کسے قیدی دے سامنے کھانا پیش کرن انہاں نوں جدوں کیا جاندا ہے تسی انہاں دی خدمت کیوں کردے ہو سنیا جے 51 دے رہن والے ہو کدے کدے کھانا کھلا بھی لیا کرو جناب انہاں کولوں پوچھیا جاندا ہے اللہ فرماندے نے کہ تسی لوگاں نوں کھانا کیوں کھلاندے ہو تے لوگ ہی کوئی جواب دیندے نے اسی کھانا کھلایا تانوں ساساں نوں توڑے تو کوئی صلہ نہیں چاہیدا توڑے تو کوئی شکریہ مہربانی نہیں چاہیدے کوئی کسے قسم دا پیسیاں دا لالچ نہیں چاہیدا دنیا دے کسے کام دا لالچ نہیں چاہیدا سانوں صرف چاہیدی ہے تے عرش والے رب دی رضا چاہیدی سانوں صرف عرش والے رب دی کی چاہیدی بولو رضا چاہیدی ہے پیارے علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا دن یا ساری رات یہودیاں دی جناب نوکری دیتے یہودیاں نے جناب مزدوری کی تھی انہوں نے گھر اندر کام کیتا ہے انہوں نے باغ کو پانی لگایا ہے فصلوں کو پانی لگایا ہے بدلے اندر جناب کے پیسے ملے یا جناب جو ملے نے کوئی آٹا ملے ہے گھر کے اندر آئے کھانا بنایا وقت تھوڑا مختصر کر کے میں بیان کراں جناب حضرت علی گھر کے اندر آئے نے آ کر کے سیدہ فاطمہ کو کھانا دیتا ہے آٹا دیتا ہے جناب روٹی پکا لی جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کھانا تیار کیتا ہے کھانا تیار ہو گیا دسترخوان لگ گیا ادھر پیارے علی بیٹھ گیا ادھر سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی نے ادھر دوسرے گھر کے بچے بیٹھ گئے کھانا شروع کرنے لگے دروازے تے جناب دستخط ہو جاتی ہے پوچھا گیا کون ہے کہنے لگے جی مسکین میرے گھر کھان واسطے کوئی نہیں مینوں بھوک لگی مینوں کھانا کھلایا جائے حضرت علی نے کھانا چکیا انہوں پیش کر دیتا ہے انہیں کھانا لے لیا رات کھا کے رب دا شکر کیتا ہے کہ تر گیا پھر جناب سیدہ فاطمہ حکم ہویا پیاری فاطمہ آٹا تیار کر لے تے روٹی تیار کر لے سیدہ فاطمہ اٹھیاں فرمانبردار بیٹی فرمانبردار بیوی بیٹی میرے نبی دیے بیوی علی المرتضیٰ دیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے فاطمہ کھانا تیار کر فاطمہ اٹھیاں آٹا بنیا آگ بالی روٹی تیار کی تھی کھان لگے تھے دروازے پہ دستخط ہو گئی میں یتیمہ میرے جناب مدد کی جائے مینوں کھانا کھلایا جائے فرمایا اے پیاری فاطمہ کھانا مینوں دے دے میں اس یتیم نو کھانا کھلا کے رب نو راضی کر لواں سید حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لیا لے کر کے جناب جا کے حضرت علی نے کھانا یتیم نو پیش کر دیتا انہیں کھاتا کھانا چلا گیا پھر کہنے لگے میری فاطمہ اٹھ کے تے پھر آٹا گھولنا جناب روٹی تیار کر لے میں سبق دینا چاہنا میں اصلاح کرنا چاہنا میری ماما بہنا بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اگر سارے تیرے گھر دے اندر بھی انج دا معاملہ آ جائے جتنے کام کر کے آتے پھر دو روٹیاں مت بنا لے اللہ والی ایک بندے دا کھانا مت بنا لے انکار نہ کریا کر متے تے مٹ نہ پایا کر تو اسے فاطمہ منن والی ہے تیری فاطمہ نے تیرے دفعہ کھانا تیار کیتا تے متے تے مٹ نہیں پایا اسے فاطمہ دے ابو دا کلمہ پڑھن والی ہے اس واسطے سیدہ فاطمہ تو سبق سکھ لو نہ شکری کریا کرو نہ اپنے خاندان کو پریشان کریا کرو جتنے بندیاں دا کھانا کہہ دے پکا دیا کرو محبت نال صرف یہ سمجھ کے کہ فاطمہ نے انکار نہیں کیتا اسی بھی انکار نہیں کرنا
پیارے علی نے تیسری باری حکم دیتا ہے فرما بردار بیوی نے آٹا تیار کیتا ہے پھر کھانا پکایا ہے روٹی تیار کی تھے کھان لگے تھے دروازے سے دستخط ہو گئے میں کہتی ہوں میری مدد کی دے جائے حضرت علی اور مرتضیٰ نے کھانا چکیا ہے جا کر کے اس قیدی کو دے دیتا ہے حضرت علی نے بھی بھوک لگی ہے سیدہ فاطمہ نے بھی بھوک لگی ہے حسن حسین نے بھی بھوک لگی ہے لیکن سارے آنے پانی پیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر سکون دی نیند سو جاتے ہیں ادھر علی تے سو گئے کھانا کھلا کے یتیم مسکین قیدی نو لیکن ادھر عرش والے رب نے اپنے جبریل نو بھیجیا ہے جبریل جا جا کر کے میرے نبی دے قرآن نازل کر دے حضرت جبریل آئے آ کر کے قرآن نازل کیتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ آیت نازل کی تھی میرے نبی پاک بڑے راضی ہوئے ادھر صبح دا وقت ہویا فجر دا ٹائم ہویا پیارے علی آ رہے ہیں میرے نبی پاک دیکھی جا رہے ہیں جدو علی قریب آئے میرے نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے آقا مسکرا رہے ہیں حضرت علی پوچھے آقا جی کی گل بن گئی میرے بارے کے مسکرا رہے ہو وجہ کی ہے فرمایا علی پیاریا تو تے تیری بیوی فاطمہ نے جو راتی کارنامہ کیتا ہے جو اچھا کام کیتا ہے جو غریباں دی مدد کی ہے عرش والے رب نے اپنے نبی نو دا پیغام بھیج دیتا ہے اس واسطے ویرو کھانے کھلائیے اگر اللہ کی رضا واسطے لوگاں نو بخان واسطے نہیں ایک جناب روٹی کھواوے ایک تصویر بنا لے اینج نہیں روٹی کھلانی ہے اللہ کی رضا واسطے تے پھر جناب رمضان دا مہینہ تینوں پیغام دے رہا ہے جویں علی دے کھانے اندر کمی نہیں آئی جویں علی دے سامنے نو عرش والے رب نے پسند کرنے ہوئے آپ نبی پاک تے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے یہ اگر عمل تو کرے تے رب تیرے پہ راضی ہو جائے گا رمضان میں مہینے نے دسیا ہے کہ کھانا کھلایا کرو ادھر کمی نہیں حضرات باتیں بڑھیاں اسی طرح اسی رمضان کا روزہ رکھیا ہوئے تو جائز کما تو نہیں پرہیز کرے جائز کما تو نہیں کرے پرہیز کرنے اللہ پاک فرمانے ہیں جویں رمضان کے مہینے اندر صحیح کما تو بھی پرہیز کرتے ہو روزے کی حالت میں جڑے جائز نہیں کر سکتے ہو لیکن روزے کی وجہ تو رکے ہوئے تھے فرمایا جویں حلال چھڑ دے ہو اللہ تو ڈردیا ہوا ایویں حرام بھی چھڑ دیا کرو باقی مہینے دے حرام تو بچوں کی کوشش کرنی چاہیے دیہڑی لاؤ تے دیکھو یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو حرام کر کے لاؤں اور کہتے میرے بچے حرام کے لقمے سے نہیں کھا رہے حرام کھان کے پھر تیری عزت نہیں کریں گے تیرے بال کھلائیں گے ایہو جے بچے جڑے حرام کھاندے نے بال کھلاندے نے ایہو جے باپاں دی حالت ہے ہوندی ہے کہ جناب جدوں بچے جوان ہوندے نے پھر ٹھڈے مارتے اس واسطے حرام بھی چھوڑ دینا ہے رمضان اندر بھی تے غیر رمضان اندر بھی انہیں سبق دیتا بولو رمضان کے مہینے اندر خیر ٹائم ہو گیا باتاں بڑیاں سب پھر کرے سے انشاءاللہ تو رمضان کا مہینہ جا رہے ہیں جانے اسی رمضان کی شان اندر چاندے کلمات چاندے کے شعر میں پڑھنا چاہنا ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے جس کی وجہ سے سارے ہم شاد تھے یارو خوشیوں کا ساتھ لے کر سامان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ سارے بولو آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے
رمضان کا مہینہ آیا آ کے ساڑھے اندر رہا کئیاں نے وہ قدر کیتی تے کئیاں نہیں کیتی بنتا یہ سی کہ سارے دی قدر کر دے مہمان رمضان کدا بن گیا سی بولو عرش والے رب دی طرفوں آیا سی نا مہمان بن تے ساڈا حق بنتا سی کہ اسی دی مہمان نوازی کر دے لیکن سچی پوچھو تے اسی ہمیں نہیں کیتی جویں کرن دا حق لیکن رمضان کا مہینہ تیرے میرے واسطے فائدے لے کے آتا ہے نیت کرو اللہ ہن جڑا گزر گیا جنہاں کیتی عبادت اللہ انہاں دی قبول فرما یا اللہ جڑے نہیں کر سکے انہاں نوں کرن دی توفیق عطا فرما حضرات رمضان کا مہینہ تے سکھا کے گیا غریب دا خیال کرنا ہے بھوکے دا خیال کرنا ہے مسکین دا خیال کرنا ہے گوانڈی دا خیال کرنا ہے بھوک لگی ہوئے روزہ رکھیا ہوئے نا تے بندے بھوک لگی ہوئے تے پھر احساس ہوندا ہے کہ بھوکے دا دکھ کی ہوندا ہے بھوکے دا درد کی ہوندا ہے حضرات اگر اس بات کو سمجھیے تے انشاءاللہ رمضان دے مہینے نے سانوں دسیا ہے کہ تسی لوگاں نوں کھانا بھی کھلانا انشاءاللہ کھلاؤ گے ضرور کھلانا انشاءاللہ تو چند ایک باتاں کہ رمضان دے مہینے دے پیارے نبی نے فرمایا کہ تسی فطرانہ ادا کریا کرو فطرانہ ادا کریا کرو کس واسطے کہ فطرانہ تھوڑے انہاں گناہاں نوں انہاں غلطیاں نوں صاف کر دیندا ہے پاک کر دیندا ہے جڑیاں غلطیاں جڑے گناہ تسی روزہ رکھ کے کرتے یقینا روزہ رکھیا بھی ہوئے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے بابیاں کو تو زیادہ ہو جاتی ہے تو مت ہوگا فطرانہ دین نال سارے گناہ پاک ہو جانے انشاءاللہ روزے کا برابر پورا ثواب ملے گا دوسرا فرمایا کہ فطرانے دے نال غریباں دے بھی عید صحیح گزر جائے گی انہاں دے چہرے تے بھی خوشی آ جائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جویں اپنے بچیاں کا خیال کرتے ہو عید دے موقع تے ایویں اپنے محلے اندر رشتہ داراں دا نگاہ مارو کہ کوئی ایسا بچہ جس دے کپڑے نہ بنے ہون جس دی جُتی نہ بنی ہوئے جنہ دل کا کرتا ہوئے کہ میں بھی جناب کچھ نہ کچھ کھاواں لیکن وہ کھا نہ سکے تے تانوں چاہیے کہ تسی اُس دا خاص کرو بڑھو گے انشاءاللہ اسی طرح عید الفطر واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ جب تسی آنا ہے کرو ٹرنا ہے تے غسل کر کے نہا کے مسواک کر کے سرما پا کے سر تے تیل لگا کے خوشبو لگا کے اچھا لباس پہن کے پھر تسی عیدگاہ کی طرف آنا ہے تے آندے ہویا اپنی زبان دے وچ پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے تسی آنا ہے میں چیزاں کہاں دس رہا کہ لوگ آتے ہیں پھر اس سے اپنے طریقے نال آ جاتے ہیں اور میرے نبی کی سنت ہویا کرتے تھے کہ آقا جدوں بھی عیدگاہ کی طرف آندے تے پیارے نبی تاک کھجورا کھا کے آیا کرتے جن نے مولویوں کو اکثر بھی سنیا مٹھا کھا کے آنا چاہیے تو پیارے نبی تاک کھجورا 1 3 5 7 اس طرح تاک کھا کے کھجورا آنیاں نے تاکہ نبی پاک کی سنت تازہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ پھر پیارے نبی نے فرمایا کہ جنہیں رستے تو آنا ہے واپسی اسے رستے تے نہیں جانا پیدل چل کے آنا یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے تو اس واسطے انہاں چیزاں تے عمل کرنا ہے اللہ مالک سانو رمضان دے مہینے دے جو بھی عبادات کیتیاں قبول فرمائے اللہ مالک سانو ساریاں نوں جویں رمضان دے وچ نمازی بنایا باقی مہینے دے نمازی بنائے جویں قرآن دی تلاوت کیتے اوویں قرآن دی تلاوت توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ